وہ ایران کے شہر اصفہان کے رہنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات سے پہلے حضرت سلمان فارسی کا نام برزویا تھا۔ برزویا نے ایک علمی اور ثقافتی ماحول میں تربیت پائی۔ انہوں نے بچپن سے ہی مختلف ادیان کی حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ انہوں نے زرتشت مذہب اور عیسائیت میں اپنے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر ان ادیان میں ان کو اپنے سوالوں کے جوابات نہیں ملے، تو حقیقت کو پانے کے لیے گھر سے نکل پڑے اور شام چلے گئے۔ کیونکہ برزویا نے پادریوں سے سن رکھا تھا کہ نئے پیغمبر کا ظہور قریب ہے، پھر وہ حجاز چلے گئے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس وقت برزویا کی عمر 50 برس تھی، اور یہ تقریباً سن 1 ہجری کی بات ہے، لیکن وہ قبیلہ بنی کلب کی قید میں آ گئے اور بنی قریظہ کے ایک یہودی نے انہیں خرید لیا اور یثرب یعنی موجودہ مدینہ منورہ لے گیا۔ برزویا کو اس شہر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں پتہ چلا، اور جب انہوں نے وہ تمام نشانیاں جو عیسائی پادریوں سے سن رکھی تھیں رسول اللہ میں دیکھیں، تو بڑے ذوق و شوق سے ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ اس طرح سلمان فارسی نے ہجرت کی ابتدا میں ہی اپنے گمشدہ گوہر کو پا لیا اور پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ نے بھی انہیں ان کے مالک سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اس کے بعد سے وہ ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ رہے، اور آن حضرت کے نزدیک آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ رسول اللہ نے ہی برزویا کا نام سلمان رکھا کہ جو سلامتی اور تسلیم سے لیا گیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی ہمیشہ جنگوں میں رسول اللہ کے ساتھ رہے، لیکن 5ویں صدی ہجری میں ہونے والی جنگ احزاب یعنی جنگ خندق میں ان کی دانائی و دانش نے مسلمانوں کی بہت زیادہ مدد کی۔ انہوں نے اس جنگ میں تجویز پیش کی کہ دشمن کے بڑے لشکر کے حملے کو روکنے کے لیے مدینے کے چاروں طرف ایک خندق کھودی جائے۔ اس تجویز کو پیغمبر اکرم نے بہت پسند کیا۔ اس روز انصار کہہ رہے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، اور مہاجرین کا بھی کہنا تھا کہ نہیں، سلمان ہم میں سے ہیں، لیکن رسول اللہ نے ان کے جواب میں کہا کہ سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ جناب سلمان فارسی نے اسی طرح غزوہ طائف میں بھی اہم کردار ادا کیا اور منجنیق بنا کر دشمن کو شکست کا مزہ چکھنے پر مجبور کر دیا۔ رسول اللہ فرماتے تھے کہ سلمان علم کا ایسا سمندر ہیں کہ جس کی گہرائی تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ رسول اللہ اور حضرت علی وہ اسرار و رموز کہ جسے دوسرے لوگ سمجھنے اور برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، سلمان کو بتاتے تھے، اور انہیں ان اسرار و رموز کی حفاظت کا حقدار سمجھتے تھے۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد ان چند لوگوں میں شامل تھے کہ جو پوری سنجیدگی اور ہوشیاری کے ساتھ مختلف میدانوں میں موجود رہے، اور انہوں نے امام حق کی پیروی میں ایک لمحے کے لیے شک نہیں کیا، اور ہر لحظے ہر لمحے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ جناب سلمان فارسی نے رسول اللہ کے بعد بھی
فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ ساسانیوں کے دارالحکومت مدائن کی فتح کے دوران انہوں نے برسوں کے بعد اپنے ایرانی ہم وطنوں سے بات چیت کی اور انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں مساوات اور اخوت و بھائی چارے کے بارے میں بتایا، جس کے باعث ان کے دل پسیج گئے اور انہوں نے جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا۔ جناب سلمان فارسی کو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے دور میں مدائن کی حکومت سونپی گئی اور وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک یعنی 19 سال تک اس منصب پر فائز رہے۔ جب وہ مدائن کے حاکم تھے تو ان کی مالی حالت میں ذرا سی بھی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی، اور جیسا کہ ان کی زندگی کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ وہ حکومتی خزانے سے حتیٰ 1 دینار بھی لینے سے گریز کرتے تھے اور زنبیلیں بنا کر اپنے اخراجات پورے کرتے تھے۔ آخر کار جناب سلمان فارسی 8 صفر 35 یا 36 ہجری قمری میں 83 سال کی عمر میں مدائن میں انتقال کر گئے۔ امام علی علیہ السلام نے آپ کو خود غسل و کفن دیا اور آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مولا علی نے آپ کے کفن پر اپنے ہاتھوں سے ایک عبارت تحریر کی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ جو کریم ہے، اور میرے پاس زادِ سفر کچھ بھی نہیں، لیکن کریم کی کریمی سے امید ہے کہ میں اس کا مہمان ہوں۔ ان عظیم و شان صحابی رسول اور عاشق علی کا مزار بغداد کے جنوب میں 35 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن میں واقع ہے۔ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سلمان محمدی اسم اعظم کے حامل اور ان بزرگ ہستیوں میں سے تھے جن کے ساتھ فرشتے ہم کلام ہوتے تھے، اور وہ ایمان کے 10 درجوں میں سے 10ویں درجے پر فائز تھے، یہاں تک کہ معصومین علیہم السلام کی طرف سے ودیعت کردہ علم کہ جو انہیں بارگاہ الہی سے نصیب ہوا تھا، اس کی بدولت جناب سلمان غیب کی باتوں اور موت آنے کے اوقات کو جاننے میں بھی قدرت رکھتے تھے۔ آپ ان چند مخصوص افراد میں شامل تھے کہ جنہیں خانہ زہرا میں آنے کی اجازت حاصل تھی، اور جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اکثر ہم کلام ہونے کی سعادت حاصل کیا کرتے تھے۔ جناب سلمان محمدی نے اسی دنیا میں جنت کے میوے تناول کیے۔ جنت ان کی عاشق اور مشتاق تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت عزیز رکھتے تھے، اور رسول اللہ کو جن 4 انسانوں سے محبت رکھنے کا حکم ملا، جناب سلمان محمدی ان 4 میں سے ایک مرد تھے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات ان کی تعریف و توصیف میں نازل ہوئیں۔ جبریل امین جب بھی رسول اللہ کی خدمت میں آتے تو ان سے عرض کرتے کہ سلمان محمدی کو خدائے رحمان کا سلام پہنچائیں، انہیں موت آنے کے اوقات اور سختیوں کی آمد کا علم عطا فرمائیں۔ تمام صحابہ کرام میں سے جناب سلمان محمدی کو یہ خاص امتیاز حاصل ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کے غسل و کفن کے لیے معجزانہ طور پر مدینہ منورہ سے مدائن تشریف لے گئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں غسل و کفن دیا، ان کی نماز جنازہ پڑھائی، جبکہ فرشتوں کی ان گنت صفیں آگ کے پیچھے کھڑی تھیں، اور اس کے بعد امام علی اسی شب واپس مدینہ لوٹ آئے۔